یہ پروگرام ہے بریکنگ بیریئرز. میں ہوں عالیہ. آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں، ویلکم کرتی ہوں. آج ہمارے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب، سینئر پولیٹیکل اینالسٹ. بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. آپ کا شکریہ جی، تھینک یو. بیرسٹر صاحب، اس وقت دنیا میں بہت ساری خبریں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، بہت کچھ نظر آ رہا ہے، جس میں ہم خاص طور پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے تو بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں جبکہ جہاں وہاں پر بہت سی سمٹس ہو رہی ہیں اور جو عرب اور مسلم کنٹریز ہیں ان کے ہیڈ آف دی اسٹیٹس جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں، وہیں پر ان کی سمرتی ایرانی سعودی عربیہ پہنچی، وہ بڑا چرچا رہا. کیسی زبردست ان کی ایک پالیسی ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہی ہے، جس میں ان کے تمام عرب کنٹریز اور مسلم کنٹریز کے ساتھ جو اس وقت فورن پالیسی چل رہی ہے، تو تعلقات بہترین سے بہترین تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو انہوں نے ایک جو راہ نکالی ہے اس میں وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سر، اسی میں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر جے شنکر ایران پہنچتے ہیں ایک ایسے ٹائم میں کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کا ایک ایسا کانفلکٹ چل رہا ہے، اس وقت وہ ایران پہنچے ایسے کروشل ٹائم میں، اور وہاں پر انہوں نے تمام ہی اس پہ بات کر دی. یعنی یہ کہ ایک چابہار ایگریمنٹ ایک تو جو رینیو ہوا ہے اس کے اوپر بہت بات کی جا رہی ہے، اور اس میں جو ہے اب اس کو اور پھیلا دیا گیا ہے 10 ایئرس تک کے لیے جو ہے وہ ہوا ہے، اور اس کے بعد آٹومیٹیکلی رینیو بھی ہوگا. تو اس میں اور کنٹریز بھی جو ہیں جو یہ پروجیکٹ ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. وہیں پر سر انہوں نے ہوتیز کے اوپر بھی بات کی، جو کہ بڑا مشکل تھا کرنا. تو بیرسٹر صاحب، ایک تو میں آپ سے چابہار کا جو ایگریمنٹ ہوا اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کبھی ہم بات کیا کرتے تھے کہ جناب پاکستان کو اس سے بڑا گلہ ہے، یا یہ کہ اس کا تو بڑا یہ ہو جائے گا، ان کے راستے دوسرے کنٹریز کے ساتھ بہت کھل گئے ہیں، راہداریاں بن رہی ہیں. اب تو یعنی یہ بات ہوتی نہیں، اب تو وہ اس میں آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیں جی، جس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کا اس میں کیا رول ہے، اور اس طرح کی جو ریجنل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کوآپریشن کی، اس میں کیا رول ہونا چاہیے، تو وہ ایک 2 سال پرانی باتیں ہیں، جس میں کہ ظاہر ہے کہ اس وقت بھی لوگوں کے تجزیے یہ تھے کہ ان میں پاکستان کوئی رول پلے نہیں کر سکتا. اور اس کی 2 وجوہات تھی. ایک تو یہ کہ پاکستان اندرونی طور پہ جو فائنینشیل کرائسس ہیں ان کا شکار ہے، اور اس دوران گزشتہ 2-3 سالوں میں وہاں پہ ڈسکشن یہ رہی ہے کہ پاکستان کس وقت ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا بینکرپسی ڈکلیئر کر رہا ہے، یا کس طریقے سے ایک نئی ارینجمنٹ کر کے تو اپنے جو ڈیٹس ہیں اور جو ڈیٹ ٹریپ ہے اس سے کس طریقے سے نکل رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر جو انسٹیبلٹی ہے گزشتہ 3-4 سالوں سے مختلف شکلوں میں ابھر کے سامنے آ رہی ہے. ان 2 فیکٹرز کی موجودگی میں اس وقت بھی ہماری رائے یہ تھی کہ اس میں پاکستان کوئی رول پلے نہیں کر سکتا. جس طرح کے ایونٹس میں، جیسے انڈیا 4 بار میں کوئی ایگریمنٹ کر رہا ہے ایران کے ساتھ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خطے میں جو پالیٹکس ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے انڈیا ورسز چائنا. اور انڈیا ورسز چائنا جو پالیٹکس ہے اس میں مختلف ملک اپنے اپنے مفادات اور اپنی اپنی ضروریات کے مطابق اپنے آپ کو الائن کر رہے ہیں. کچھ جو ہیں وہ انڈیا کی طرف جا رہے ہیں بڑی تیزی سے، کچھ جو ہے وہ چین کی طرف جا رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو دونوں کے درمیان ایک بیلنسنگ قسم کی پوزیشن جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں. تو اس میں پاکستان نے واضح طور پہ، یہ 2-3 سال پہلے کی بات میں یہ کر رہا ہوں، یہ انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ وہ چین کی طرف جا رہے ہیں. جو یہ ریجنل کانفلکٹ ہے یا کلیش ہے، جس کی ایک شکل ظاہر ہے انٹرنیشنل بھی ہے، اس میں جو ہے وہ پاکستان چین کی طرف جا رہا ہے. تو جب آپ اس طرح کا ایک ڈیسیجن کر لیتے ہیں کہ جو ریجنل جو کمپٹیشن ہے، کانفلکٹ ہے انڈیا ورسز چائنا، اور جو انٹرنیشنل کانفلکٹ ہے انڈو پیسفک میں یا انٹرنیشنلی کہیں بھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ورسز چائنا، اس میں پاکستان آلریڈی ایک پوزیشن اختیار کر گیا ہے، اور وہ پوزیشن ہے پرو چائنیز. تو وہ پوزیشن اختیار کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز رہ نہیں جاتی کہ آپ اپنی کوئی انڈیپینڈنس شو کریں یا کسی اور فرنٹ پہ جا کے تو آپ اپنے آپ کو کسی ڈیفرنٹ طریقے سے شو کر سکیں، کیونکہ پھر آپ کی ایک الائنمنٹ ہو جاتی ہے اس گروپنگ میں، اور اس میں جو کچھ کرنا ہے وہ چائنا نہیں کرنا ہے.
کہ 4 بار کا جو ایگریمنٹ ہے یا اس طرح کی جو ریجنل ڈیولپمنٹس ہیں ان کو چلنا ہے یا نہیں چلنا، یا کس شکل میں چلنا ہے، اگر اس میں کوئی رول ہے تو وہ جو ہے وہ چین کا ہی رول ہے، پاکستان کا رول نہیں ہے۔ پاکستان تو ایک سٹینڈ بائی پوزیشن میں ہے، یا چین کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کو کیا حکم دیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں بات یہ بھی نہیں ہوتی کہ کسی کوئی ملک بہت ہی کمزور ہے اور وہ بہت چھوٹا ہو گیا ہے یا بہت زیادہ اکنامک کرائسس کا شکار ہے یا انسٹیبلٹی ہے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر لیڈرشپ کیا ہے اور اس کی سوچ کیا ہے، اور کیا وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ جس طرح کہ ابھی جو ہے وہ انڈیا کو لے کے ہی تو مالدیپ میں جو پالیٹکس ہوئی ہے، کل 5 لاکھ لوگوں کا ملک ہے، اور 5 لاکھ جو ہے وہ انڈیا کے مقابلے میں نتھنگ ہے۔ انڈیا کی ایک میونسپیلٹی یا ایک بڑا ولیج جو ہے اس میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح ظاہر ہے جو اکانومی اور دوسرے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک پوزیشن اختیار کر لی اور اوپنلی انہوں نے انڈیا کو جو ہے نہ صرف چیلنج کر دیا بلکہ اپنا اختلاف واضح طور پہ سامنے کر دیا۔ اور اس کے پیچھے ان کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم چین اور انڈیا کے درمیان بیلنس قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس بیلنس میں حالانکہ اتنی اس سائز کی جو پاپولیشن ہے جو ہیویلی انڈیا پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اسپیشلی فوڈ اور میڈیسن کے حوالے سے، ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی ایک طریقے سے وہ انڈیا کا موسٹ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ کنٹری رہی ہے۔ ان کو اچانک ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ وہ ترکی کے دورے پہ بھی جائیں، چین کا دورہ بھی کریں اور واپس آ کے اعلان کریں کہ ہم فوڈ اور میڈیسن اور اس طرح کی دوسری جو اسینشلز ہیں اس میں ہم انڈیا سے ڈیپینڈنسی ختم کر کے تو اس کو ذرا نیوٹرلائز کر رہے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے وہاں کی لیڈرشپ ہے جو اس وقت برسر اقتدار ہے، اور اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اور اس حساب سے انہوں نے سٹینڈ لے لیا۔ اب قطع نظر اس کے کہ ان کے پاس پیسے کتنے ہیں اور ان کے ملک کے اندر سٹیبلٹی کیا ہے۔ مالدیپ میں اس وقت بھی جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ اس کی سخت مخالفت کر رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈیشنلی ہماری جو انڈیا کے ساتھ تعلق رہا ہے، ڈیپینڈنسی رہی ہے، اس کو ہمیں اس طریقے سے جو ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مختلف اوقات میں جو لیڈرشپ کی کمی ہے، جو لیک آف جو ہے وہ وزڈم جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی کمی ہے۔ اس کی وجہ سے مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے ایک طرح کا ایکسکیوز ڈھونڈ لیا جاتا ہے کہ جناب ہم تو بینکرپٹ ہونے والے ہیں، ہمارے اندر تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ہمارے تو انتخابات ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے۔ یہ سب مثال جو میں نے مالدیپ کی دی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ سب ایکسکیوزز ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 100% جو ہے وہ چین کے کیمپ کا حصہ بن چکا ہے ایز فار ایز انڈیا از کنسرن۔ اس میں اس کا کسی طریقے سے کوئی چیز ریکنسیڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ورسز چائنا کا تعلق ہے تو اس میں پاکستان مسلسل اس ڈپلومیسی میں لگا ہوا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ دونوں کے ساتھ برابر کے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ظاہر پاسبل نہیں ہے، چونکہ جس طریقے سے آپ ڈیپینڈنٹ ہیں اکانومی کے حوالے سے، ملیٹری ایڈ کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے چائنا پہ، اور اسی طرح جس طرح آپ ڈیپینڈنٹ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ پہ ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، ٹریننگ، اور بہت حد تک ٹیکنالوجی، بہت حد تک آپ کا جو 80% ٹریڈ ہے اور انویسٹمنٹ ہے انٹرنیشنلی، جو ایکسپورٹ جس کو آپ کہتے ہیں، تو اس حساب سے یہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن نیٹ شل میں یہ ہے کہ جی پاکستان کی نہ تو کوئی پالیسی ہے اور نہ اس کے اندر کسی کی کوئی خواہش ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی پالیسی بنائے جو کسی ملک اور کام کے لیے اس کے عزت اور وقار میں کوئی اضافے کا باعث بنتی ہے یا ان کی سمتوں کا تعین کرتی ہے۔ بنیادی طور پہ اس ملک پہ جو ہے وہ 5% لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے جو مختلف شکلوں میں اپنا حصہ وصول کرتے ہیں۔
کوئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں اپنا حصہ لے رہا ہے، کوئی پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے اس کی شکل میں لے رہا ہے، کوئی سول اور ملٹری بیوروکریسی کے نام پہ جو ہے اس ملک کو لوٹ رہا ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو ہے لوٹ کسوٹ کا ایک راج ہے وہاں پہ۔ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ان کی فارن پالیسی کیا ہے، انڈیا کیا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ یا ایران کے ساتھ کس طرح کے تعلقات بنا رہا ہے۔ ان کی پالیسی صرف یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ جو ان کی ایگزسٹنگ پریویلیج پوزیشن ہے اس کو کنٹینیو رکھا جائے، اور اس میں اگر کسی قسم کا کوئی خطرہ ان کو ہے تو وہ ملک کے اندر سے ہے، وہ ان کو انڈیا سے نہیں ہے۔ انڈیا سے وہ بہت پہلے یہ بات طے کر چکے ہیں۔ اب یہ باتیں اپنی جگہ جو موویاں بنتی ہیں کہ یہ قبضہ ہونے والا ہے اور یہ حملہ ہونے والا ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن 5 اگست 2019 کو پاکستان جو ہے وہ کمپلیٹلی سرنڈر کر چکا ہے جو ہے وہ کشمیر ایشو پہ انڈیا کے سامنے، اور وہ اس پالیسی کو تسلیم کر چکا ہے کہ ہم آئندہ 15-20 سال تک نہ کشمیر کا نام لیتے ہیں اور نہ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی موومنٹ یا کسی قسم کی جو ڈسٹربنس ہے اس کی ہم اجازت دیتے ہیں۔ تو اس حساب سے یہ جو ہے ایک بہت ہی نیرو قسم کی ایک ایلی جس کو آپ کہتے ہیں، ایک بہت ہی محدود اسپیس ہے اب پاکستان کے پاس، اور اس کی جو طاقتور قوتیں ہیں اس کا واحد کام رہ گیا کسی طریقے سے اپنے ملک کے عوام کو دبانا، بس۔ بشیر صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ بہت ہی محدود اب اسپیس رہ گئی ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب ایک دور یہ تھا کہ جب ہم بات کرتے تھے یہ ان عرب کنٹریز کی اور مسلم کنٹریز کی، تو اس وقت انڈیا کا نام ایسے اس طریقے سے ان کے تعلقات ان سے نہیں تھے، جبکہ پاکستان کے پھر بھی کافی زیادہ کلوزنس تھی، ٹھیک ہے قرضے بھی لیتے رہے لیکن ساتھ ساتھ سب کچھ چلتا بھی رہا۔ لیکن اب ہم اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا نے اس طریقے سے پاکستان کو خاص طور پر مسلم کنٹریز اور عرب کنٹریز کے ساتھ ریلیشنز جو انہوں نے بڑھائے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ایران کی جو فارسی جو لینگویج ہے پرشین کو انہوں نے اپنے جو کلاسیکل لینگویج کا سٹیٹس دے کے اس کو اپنے نیو ایجوکیشن پالیسی میں شامل کر لیا ہے۔ اس طرح کا سٹینس لیتے ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں، اور پھر ان کنٹریز کی طرف سے بھی انڈیا کی کو زیادہ قریب رکھا جا رہا ہے، پاکستان دور چلا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اب سر اس میں ایک اور بات بھی میں شامل کرنا چاہوں گی کہ جو پاکستان کے دوست تھے وہ انڈیا کے دوست بن چکے ہیں، لیکن جو انڈیا کے دوست ہیں وہ پاکستان ان کو دوست بنانے پہ تیار نہیں ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسرائیل ہے، رشیا ہے، جبکہ انڈیا جو پاکستان کے دوست ہے وہ سب اس کے بہت ہی قریبی تعلقات بن گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب پاکستان اس کو پار نہیں کر سکتا، بیٹ نہیں کر سکتا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ لیکن جی پہلی بات یہ ہے کہ اس میں جو ایک گراس مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے عربوں کے ساتھ کوئی بہت قریبی تعلقات تھے۔ دیٹ واز ناٹ اے کیس ایور۔ بنیادی طور پہ یہ جو مانگے تانگے کے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے رشتے ہوتے ہیں کہ آپ ہر روز جا کے جو ہے اپنے پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے تو اس سے دودھ یا چینی یا کوئی چیز مانگتے ہیں اور باہر نکل کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، تو اس کو تعلقات نہیں کہا جاتا انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں۔ وہ آپ ایک کاسا اٹھا کے در بدر ٹھوکریں کھاتے تھے اور یہ پوز کرتے تھے کہ ہمارے درمیان کو بہت بڑا رشتہ ہے، حالانکہ رشتے کے لیے یہ ریسیپروکل ہوتا ہے کہ جب دو کاموں کے درمیان کوئی رشتہ ڈیولپ ہوتا ہے تو ایک کام جو ہے وہ کچھ آفر کرتی ہے دوسری کو، اور دوسری اس میں جو ہے وہ کسی چیز کو وہ ریٹرن کرتی ہے، تو وہ دو طرفہ تعلق اس کو کہتے ہیں۔ یہ ایک یک طرفہ تعلق تھا آپ کا جو ٹوٹلی فائنینشیل ڈیپینڈنسی بلکہ لائف لائن کا تعلق جو ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جس کو بالآخر عربوں نے ریئلائز کیا۔ اور نہ صرف یہ تھا کہ آپ یہ غلط تاثر دے رہے تھے کہ ہمارا عربوں کے ساتھ کو بہت بڑا دوستی کا تعلق ہے، جس کی بار بار عربوں نے مختلف جگہوں پہ اشارے بھی کیے کہ آپ ہوتے کون ہیں، پہلے اپنی وضاحت کریں۔ کہ جب آپ کے کچھ لیڈر جو ہے وہ لفظ ہم استعمال کرتے تھے انکلوڈنگ عربس، تو بہت سارے عربوں نے ان کو ٹوکا کہ ہم سے آپ کی کیا مراد ہے، لیکن یہ بات جو ہے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس صورت میں پاکستان کی لیڈرشپ اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ انہوں نے عربوں کے نام پہ انٹرنیشنلی سودے بازیاں کرنی شروع کر دی۔ امریکہ کے ساتھ جو آپ کا ملٹری الائنس بنا تھا ہسٹوریکلی،
اور یہ جتنے آپ کو امریکن ایڈ ملی تھی ان کی طرف سے جتنے آپ کو پیسے ملے وہ عربوں کی قیمت پہ یہ تاثر دیا گیا کہ ہم عربوں میں کو بہت بڑا انفلوئنس فائنینس جو ہے وہ ملیٹریلی اور اسٹریٹجکلی ایکسرسائز کر رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جو جھوٹ پہ کھڑی ہوں چونکہ آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, کوئی کیپاسٹی ہے ہی اس طرح کی نہیں کہ جس کی وجہ سے عرب آپ کے محتاج ہوں. ایک لمبے عرصے تک تو آپ یہ تاثر دیتے رہے کہ ہمارے پاس کوئی نیوکلیئر ہے جو کہ ہم عرب مفادات کے لیے استعمال کریں گے. تو یہ جو جال سازی تھی, یہ جب آپ کہتے ہیں جی ان کا کوئی دوست ہمارا دوست نہیں بنتا, اس جال سازی کا شکار اسرائیل, روس اور اس طرح کے ملک بھی ہو رہے تھے نا, چونکہ عربوں کی جس کے ساتھ بھی کوئی کسی طرح کی جو ہے ان ایزی ریلیشن شپ تھی, اس میں آپ یہی تاثر دے رہے تھے کہ ہم اپنے بم سمیت جو ہے وہ عربوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور دوسرے کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو ہے بالآخر جو عرب دنیا میں نیو جو ایک اویکننگ جس کو آپ کہتے ہیں, ایک نیا شعور ڈیولپ ہوا, تو انہوں نے باقاعدہ اس پالیسی کو سیٹ اسائڈ کیا اور انہوں نے مصر اور پاکستان کو یہ بتایا اور بڑی تفصیل سے بتایا ان کو پرانی بکس نکال کے کہ آپ لوگوں نے ہم سے امداد کے نام پہ اتنے پیسے لیے جو اربوں ڈالر بنتے ہیں اور وہ آپ نے کہاں خرچ کیے جس کا کوئی کلو نہیں ہے. تو اس لیے اب ہم اس طرح کی ریلیشن شپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے, جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو آپ کا نیوکلیئر ہے یا فوج کا جو جھانسا ہے اس سب کو اوپنلی انہوں نے ڈس ریگارڈ کر دیا تھا. اور اس کا پہلا مظاہرہ جو ہے وہ ہوا تھا جب سعودی عرب میں جو ہے وہ میٹنگ ہوئی تھی عرب دنیا کی, جس میں نواز شریف کو بھی بلایا گیا تھا لیکن اس کو سب سے پیچھے بٹھایا گیا تھا. اس کے بعد پھر جو ہے جو ٹرمپ نے میٹنگ بلائی تھی, تو کلیئرلی جو ہے عربوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ہم اپنے لیڈر خود ہیں, ہمارا لیڈر نہ ترکی ہے, نہ پاکستان ہے, نہ انڈونیشیا ہے, نہ ہمیں اس بات کی پرواہ ہے کہ کس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہے اور کس کے پاس نہیں ہے. اصل چیز ان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہے. عرب دنیا جو ہے دنیا کے پہلے 20 موسٹ انفلوئنشل لوگ جو ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے, معاشی طاقت ہے ان کے پاس, انویسٹمنٹ اور ٹریڈ کی طاقت ہے. تو اس طاقت کو اب وہ پازیٹیولی یوز کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ, اس لیے کہ انڈیا جو ہے ان کو ریسیپروکیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے. اگر عرب جو ہے وہ کوئی چیز دے رہے ہیں انڈیا کو, آئل دیں گے, کوئی گیس دیں گے, کوئی اور انویسٹمنٹ دیں گے, تو اس کے بدلے میں وہ انڈیا سے لیں گے. وہ ٹیکنالوجی ہے, وہ سافٹ ویئر ہے, وہ افرادی قوت ہے. تو اس کو کہتے ہیں دو طرفہ تعلقات جو وہ انڈیا کے ساتھ ڈیولپ کر رہے ہیں, اور یہی تعلقات ہوتے ہیں جو ریاستوں اور قوموں کے درمیان بنتے ہیں, یہ کوئی شخصی تعلقات نہیں ہوتے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں یہ ایک جھانسا دیا گیا قوم کو کہ ہمارے جناب امریکہ سے بھی تعلقات ہیں, عربوں سے بھی ہیں, ہمارا دنیا میں بڑا اثر رسوخ ہے, اور ہم نے انڈیا کو جو ہے وہ کنٹین کیا ہوا ہے ایک بر اعظم کے اندر. تو اس کا اب آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. آپ نے بنگلہ دیش کی مثال دیکھی کہ یہ جتنی ریجنل گروپنگ ہے اس میں ریپیٹڈلی انڈیا یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ اس ریجن کو لیڈ کر رہا ہے اور اس کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کا ایک بڑا ٹرائل جو ہے وہ سارک کی شکل میں ہوا تھا کہ جب سارک جو ساؤتھ ایشین ریجنل کوآپریشن کانفرنس کے حوالے سے پاکستان نے ایک سٹینڈ لے لیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتی اور یہاں ہونی چاہیے, تو اس میں اس خطے کے سارے ملکوں نے اوپن آ کے تو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ہم اس معاملے میں انڈیا کے ساتھ ہیں, جس کی وجہ سے جو سارک کا معاملہ سارا جو ہے وہ فلاپ ہوا. تو اس طریقے سے دیکھیں تو ہماری ہسٹری پہ نظر ہی نہیں ہوتی, ہمیں ہر 2 سال بعد ہسٹری بھول جاتی ہے کہ 3 سال پہلے کیا ہوا تھا. کام ہے جو ہے 100 سال پرانی ہسٹری جو ہے وہ یاد رکھتی ہیں, اور یہی چیز اسرائیل اور روس کی بھی ہے کہ ان کو ہسٹری کا پتہ ہے پاکستان نے جو رول پلے کیا
انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک خاص قوت کے ساتھ مل کے جس طرح کا ڈسیپٹیو قسم کی ڈپلومیٹک پوزیشننگ اس نے لی، تو اس کی موجودگی میں یہ کوئی آسان نہیں ہے کسی بھی ملک کے لیے کہ وہ پاکستان پہ اعتبار کرے، سمپل بات۔ جی سر، اس میں آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ یہ بات بھی اپنی جگہ پہ کہ کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لین دین کا معاملہ ان کو تو صرف دینا ہے، کوئی لے تو ہم کچھ سکتے نہیں ہے، تو ٹھیک ہے اس بنا پر بھی، لیکن کیا یہ دور ہم نے وہ دیکھا کہ جس میں جو ریفارمز ہیں، یعنی پہلے جو ایک تصور ہوتا تھا کہ آپ جو مذہب کا ناطا ہے، جو آپ کا ایک رشتہ ہے ریلیجن کے ناطے، جو آپ کے پہلے سے تعلقات چلے آ رہے ہیں، مسلم امہ کا بھی ایک تصور ہے، وہ تمام تصور جو ہیں وہ ڈھیر ہو گئے، اور اس میں اگر ہم دیکھیں کہ انڈیا نے ایک ایسا رول پلے کیا کہ اس نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ میں یہ تعلقات اس کو بدل کے دکھا سکتا ہوں، یعنی یہ جو ایک پیراڈائم شفٹ آیا اس میں سعودی عربیہ، یو اے ان سب کی ریفارمز بھی نظر آئیں، جبکہ پاکستان کی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یعنی وہ نہیں بدلا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا ایلیمنٹ ہے اس کے اندر، تجارت اور اس کے علاوہ، لین دین کے علاوہ؟ نہیں، یہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ یہ ایک بہت بڑا ہتھیار تھا، اسلامک برادرہڈ، اور یہ سارا جو ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ عربوں نے اس کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا کہ دنیا میں اسلامک برادرہڈ یا اس طرح کی بھی کوئی چیز ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جو ہم نے جوڑ دیا بر صغیر سے نکل کے، تو اپنی تاریخ کو عربوں کی تاریخ کے ساتھ جوڑ کے تو ہم نے اپنی گلوریفائی قسم کی ہسٹری بیان کرنی شروع کر دی تھی کہ جی ہم نے اسپین پہ اور اندلس پہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں قبضہ کیا۔ تو اسی بات پہ عربوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ اس میں ہم سے کیا مراد ہے، آپ کون تھے، اینڈ ہو یو آر ریئلی ناؤ، کہ آپ کون ہو، آپ نے کون سا قبضہ کیا تھا، اندلس پہ تو قبضہ ہم نے کیا تھا، تو آپ یہ ہم کا لفظ کس بنیاد پہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ میں نے پہلے جو مثال دی تھی، یہ اصل میں اسی ایک جو ہے وہ جعلی امپریشن کے خلاف تھی کہ جو ہم نے جعلی امپریشن دیا اس میں یہ اسلامی بھائی چارے کا، چونکہ اسلامی اور بھائی چارہ ریاستوں کے درمیان نہیں ہوتا، ریاست جو ہے ایک بالکل کولڈ ٹھنڈے مزاج کیا ایک ادارہ ہوتا ہے جس کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ کوئی اس کا کسی طریقے سے کوئی دینی یا اسلامی کوئی بھائی چارہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے لوگوں کے درمیان، پیپل ٹو پیپل، کہ مثلا دو لوگ ہیں کہ ان کے درمیان کوئی اسلامی محبت یا بھائی چارہ ہے، تو وہ جو دو لوگ پاکستان میں ہیں اس سے کہیں گنا زیادہ جو ہے وہ انڈیا میں ہیں، تو انڈیا کے مسلمانوں سے جو ہے وہ عربوں کو کیا پرابلم ہے اگر انہیں بھائی چارہ ہی قائم کرنا ہے مفت کا؟ تو انڈیا کے اس بھائی چارے میں ان کو یہ فائدہ ہے کہ ان کو اس کے جواب میں بھی کچھ مل رہا ہے جو کچھ وہ آفر کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کا جو بھائی چارہ ہے وہ ون وے ہے، اور اس میں یہ تاثر غلط بالکل ختم ہو گیا ہے۔ جب مصر جو ہے اس کو سعودی عرب اس طرح کا جواب دے سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے گزشتہ 50 سال سے ہم سے پیسے لیے اور ان کو کرپشن اور بددیانتی اور اپنے مال بنانے میں اور اپنی عیشیوں پہ خرچ کیا، تو مصر کی کہیں زیادہ اہمیت ہے اسلامی دنیا میں پاکستان کی نسبت۔ رہا سوال یہ ایٹمک بم کا جس کے نام پہ 15-20 سال آپ نے کافی جو ہے وہ جشن بنائے، وہ ختم ہو گیا۔ وہ یہ جو نئی لڑائیاں ہوئی روس ورسز یوکرین اور یہ اس طرح کے جو نئی دنیا میں چیزیں سامنے آئی، نیوکلیئر پاورز کے درمیان تصادم ہوئے، تو اس میں ایک چیز اگین کلیئر ہو گئی کہ اس ہتھیار کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ ہتھیار کوئی استعمال کر سکتا ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے، نہ یہ اس کی بنیاد پہ کوئی کسی کو ڈرا کے کسی چیز سے روک سکتا ہے۔ یوکرین کتنا ایک چھوٹا سا ملک ہے، دنیا میں سب سے زیادہ نہیں تو دوسرے نمبر پہ نیوکلیئر ہتھیار جو ہیں وہ روس کے پاس ہیں، تو اس نے کیا کر لیا، کیا بگاڑ لیا جو ہے وہ یوکرین کا۔ تو یہ ثابت کیا کرتا ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کی صف بندی کیا ہے، آپ کس کے دوست ہیں کس کے دشمن ہیں، تو اس حساب سے جو ہے وہ چیزیں آگے چلتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حساب سے پاکستان اپنے سارے پتے جو ہے وہ پھینک چکا ہے، اس میں اسلامی بھائی چارے سے لے کے جو کہ ایک ریلیجسلی موٹیویٹڈ قسم کی نعرے بازی
جو کہ لوگوں کو جذباتی کر کے تو کسی مقصد کے لیے استعمال کرنے کا ایک پرانا حربہ ہے، اس سے لے کے تو ہر چیز میں جو ہے وہ اپنے پتے پھینک چکا ہے. پاکستان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں بچی. تو اس کے لیے کیا بچا ہے کہ وہ ایک نئی ریئلسٹک، جو ریئلزم کی بنیاد پہ فارن پالیسی ہوتی ہے اور جو دنیا کا ہر ملک بناتا ہے، وہ اب بنا کے چلے گا تو سروائیو کرے گا، ورنہ اس کے لیے سروائیول ایک کوسچن مارک ہو گیا. جی بیرسٹر حامد باشانی صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. دوبارہ بھی آپ سے بات ہوگی. آپ کا شکریہ جی، تھینک یو.